بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کی جس کے کرنے سے انسان کی پوری زندگی کے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، صرف ایک عمل کرنے سے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع عامہ کے ایک اور کام کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہترین انتظام اور بندوبست کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کرونا آیا تو بہت سارے لوگ تڑپتے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، ہم نے عمرے پہ جانا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے کافی پابندیوں کے مسائل تھے۔ اگر آپ نے 30-40 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ حج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اس سے زیادہ گنا اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا شروع کر دیں، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو تم لوگوں کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم لوگوں کو گھر بیٹھے حج کا اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا میں سب سے اچھا اور اعلیٰ انسان بننا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی کرسٹل کے گھر بنائیں گے، جس میں آپ بیٹھ کر پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے، اور جب آپ کا دل کرے گا جنت کو دیکھنے کا، اس کی سیر کرنے کا، تو آپ جنت میں جس جگہ بھی جائیں گے وہاں سے اپنے گھر کو آسانی سے دیکھ پائیں گے۔ تو دریافت کریں گے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے یہ کس کے گھر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جس کی زبان میں نرمی آ جائے گی، جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا اور جس نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کیا، لوگوں کو سلام کیا اور سلام کو عام کیا۔ لوگ تو سو رہے تھے اور یہ شخص تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایسے گھر اللہ تبارک و تعالی بنا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع عامہ کا ایک اور کام بھی اپنی امت کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم اور مسکین کی کفالت کرو۔ جو کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس یتیم کی کفالت کرتا ہے تو جنت میں قیامت کے دن
میں اور وہ کفیل جو یتیم کی کفالت کرتا ہے ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع امہ کا ایک اور کام بھی اپنی امت کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کا خیال رکھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کو اجر تو اتنا ہی دیتے ہیں جیسے وہ میدان جہاد میں کھڑا ہے، اور صحیح اور مسلم کی روایت ہے کہ اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ اس نے پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھی اور کوئی ناغہ نہیں کیا، اور اس نے پوری زندگی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور کوئی ناغہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئی تمام کاموں کو کرنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔